سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھاالذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، کہ بے شک تمہاری ازواج اور تمہاری اولاد جو ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو، وان تعفوا، اگر تم معاف کر دو، وتصفحوا، درگزر کرو، وتغفروا، اور چھپا لو، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بخشنے والی اور مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں ایک قول یہ ملتا ہے کہ کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جو کہ ہجرت کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی بیوی بچے جو ہیں ان کو ہجرت کرنے سے روک دیتے تھے۔ اور ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ اوف بن اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ جہاد میں شرکت کرنا چاہتے تھے، مگر جب وہ شرکت کا ارادہ فرماتے تو ان کی بیوی بچے جو ہیں وہ بہت رونا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ وہ آپ کو جہاد میں جانے سے روک دیتے۔ تو اس ضمن میں بھی یہ آیات نازل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر اس آیت کو اوپن رکھا جائے، اور بہت ساری دوسری باتیں اور واقعات بھی ہیں جو اس آیت کے ضمن میں آ سکتی ہیں، کہ ہر وہ اولاد یا ہر وہ زوج میں میاں بیوی دونوں آ سکتے ہیں، بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے، اگر یہ رکاوٹ بن رہے ہوں کسی فرض کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو پورے کرنے کے راستے میں، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ ایسی اولاد اور ایسے میاں بیوی جو ہیں یہ تمہارے دشمن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب آیت مبارکہ میں اتنا بھی کہا گیا کہ بے شک ایسا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، پھر ساتھ مین بھی لایا گیا ہے، اور مین جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں کے لیے آتا ہے، تبعیض کے لیے آتا ہے، یعنی کہ بعض، یعنی کہ ہر میاں بیوی ایسے نہیں ہوتے یا ہر اولاد ایسی نہیں ہوتی، کچھ اولادیں یا کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات دین کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور من جو ہے وہ بیانیہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ بات بیان کرنے کے لیے آ رہی ہے کہ بے شک اولادیں اور یہ میاں بیوی جو ہیں بعض اوقات ایک دوسرے کے لیے ایسی آزمائش بن جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورے کرنے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت میں ایک شخص کو یہ کہا جائے گا کہ اس شخص کی نیکیوں کو اس کے عیال نے کھا لیا، اور اس طرح کا مضمون قرآن میں 12 مرتبہ بیان ہوا ہے کہ ہمارے سب وہ رشتے جن کی وجہ سے ہم اعمال چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہی رشتے کل قیامت میں جب انسان کو نظر آئیں گے تو اسی انسان سے بھاگ رہے ہوں گے، اور انسان یہ کہے گا کہ اس کی خاطر میں نے اپنے عمل کو خراب کیا، اس کی خاطر میں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑا، تو اس وقت انسان یہ حسرت کرے گا کہ میں اپنی زندگی میں ایسا کیوں کرتا رہا۔ لیکن اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اولاد اور میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بہت زیادہ حقوق جو ہیں وہ ان کے بیان کیے گئے ہیں، اور کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو جو ہے ان حقوق کے پورے کرنے کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو جب یہ سب نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو پھر یہ نعمتیں میری دشمن کیسے ہو سکتی ہیں، میری ہی اولاد میری دشمن کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اس بات کو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ اپنی ذات میں برا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت بھی جو ہے وہ اپنی ذات میں کیسے بری ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہم نے پہلے کہا کہ جس نعمت کے ساتھ ہدایت نہیں ہوتی ہے پھر وہ نعمت بھی انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ لہٰذا یہ زوج کا رشتہ اور اولاد کا رشتہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر جب یہ دین کے راستے کی مشکل بن جائے گی تو پھر یہ آزمائش بن جائے گی۔ لہٰذا فاحذروا کہا گیا، حذر جو ہے یہ آڑ کو کہا جاتا ہے، شیلڈ کو کہا جاتا ہے۔ جب لوگ لڑنے کے لیے جاتے تھے تو وہ اپنے ہاتھوں پہ ایک شیلڈ یا ایک آڑ جو ہے وہ بنا لیا کرتے تھے جس سے وہ دشمن کے وار کو روکا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ ان سے لا تعلقی کی جائے، ان سے نفرت کی جائے، ان سے بیزاری کی جائے، بس یہ کہا کہ ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، یعنی ان کے ایسے رویے، ان کے ایسی باتیں جو آپ کے اور آپ کے اللہ کے تعلق کے درمیان میں رکاوٹ بن رہی ہوں، ان سے صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ ایسا تھا کہ جس کے بعد اپنے بیوی بچوں سے شدید قسم کی بیزاری انسان کو ہو سکتی تھی کہ یہ تو میرے دشمن ہیں، لیکن آیت مبارکہ کا اگلا حصہ فوراً جو آ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 3 باتوں کو فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے ان رشتوں کو ایسی کوئی کمی کرتے ہوئے دیکھو بھی تو اس کے باوجود تم نے ان کے ساتھ 3 معاملے کرنے ہیں۔ پہلا فرمایا کہ عفو کرنا ہے، اور عفو کہا جاتا ہے کسی چیز کو اس طرح سے چھپا دینا کہ اصل چیز کا گمان ہی نہ ہو۔ مثلا ایک چیز کو اگر آپ ایک شاپر میں لپیٹ دیتے ہیں تو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہوگی، مگر اگر ایک چیز کو آپ کمبل میں یا چادر میں لپیٹ دیتے ہیں تو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا چیز ہوگی۔ لہٰذا کسی چیز کو ایسے چھپا دینا کہ اس چیز کی حقیقت کا گمان بھی نہ ہو، اس کو عفو کہا جاتا ہے۔
تو گویا کہ یہاں پہ ہمیں پہلی بات جو کہی جا رہی ہے کہ اپنی بیوی بچوں یا اپنے شوہر کی غلطیوں کو جو ہے ہمیں چھپا دینا چاہیے، اور ایسے چھپا دینا چاہیے کہ وہ غلطی نظر ہی نہیں آنی چاہیے، پھر وہ زبان کے اوپر بار بار اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، احسان نہیں ہونا چاہیے، اس کو جتانا نہیں ہونا چاہیے، ایسا عفو ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تصفحو۔ تصفحو کا لفظ جو ہے وہ صفحہ سے ہے، اور صفحہ ہم اپنی اردو زبان میں جس کو ورق بھی کہتے ہیں، پیج کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے، یعنی کہ صفحہ جو ہے وہ پلٹ دیا جاتا ہے کہ جس بات کو تم نے ایک دفعہ معاف کر دیا ہے، جس سے درگزر کر دیا ہے، پھر وہ بات دوبارہ تمہاری زندگی میں نہیں آنی چاہیے، بس اس صفحے کو اب پلٹ دو۔ اب تمہارے معاملات، تمہارے تعلقات جو ہیں ان سے بالکل نئے ہو جانے چاہیے۔ یہ ایک دوسرا خوبصورت لفظ تھا۔ اور پھر تیسرا معاملہ کیا ہے؟ تغفرو۔ اور غفر جیسے ہم نے جانا، یہ کسی چیز کو چھپا دینا، جیسے کہ ہیلمٹ سے سر کو چھپا دیا جاتا ہے، کسی چیز کو جو ہے وہ چھپا دینا۔ تو گویا کہ یہ 3 سٹیپ جو ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ جو رویہ رکھنا ہے اس کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان دیکھتا ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کو چھپا لیتا ہے۔ شوہر بیوی کے بارے میں بہت کچھ ایسا جانتا ہے، بیوی شوہر کے بارے میں بہت کچھ ایسا جانتی ہے، ہم اپنی اولادوں کے بارے میں بعض اوقات ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، مگر بعض مقامات پہ ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ عفو کرنا پڑتا ہے، دیکھ کے بھی ایسا شو کرنا پڑتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے، کیونکہ ہم نے اس غلطی کو کیا کرنا ہے؟ کسی بڑی چادر میں چھپا دینا ہے، کسی بڑے کمبل میں چھپا دینا ہے، جیسے کہ ہمیں یہ بات پتہ ہی نہیں ہے، ہم جاننے کے باوجود ایسے ریئیکشن کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم اس بات کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک پہلا معاملہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ صف کے اندر یہ معاملہ بتایا جاتا ہے کہ زندگی آگے چلنی چاہیے، ماضی کی غلطیوں کو بار بار نہیں پکڑنا چاہیے۔ ہمیں اس صورت میں شوہر کو بیوی کو بھی معاف کرنا پڑے گا، بیوی کو شوہر کو بھی معاف کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی زندگی کے صفحے پلٹنے پڑیں گے، تب بھی زندگی کا اگلا صفحہ آئے گا۔ اور اولاد کی غلطیوں کو معاف کرنا پڑے گا، ان کے ماضی کی غلطیوں کو معاف کرنا پڑے گا، اور ایک مرتبہ نہیں کرنا پڑے گا، بار بار کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اولاد کو بھی صفحہ سے کیا مطلب ہے؟ انہیں نئے چانس دینے چاہیے، نئی موقع دینے چاہیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے۔ فصفو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں اب وہ غلطی میرے دل سے نہیں جائے گی، اس کا دکھ میرے دل سے نہیں جائے گا، میں اس غم کو کبھی نہیں بھول سکتی ہوں۔ نہیں، رشتوں کے معاملے میں یہ سختیاں نہیں چلتی ہیں۔ اور تغفرو، کہ ہم نے ایک دوسرے کو چھپانا ہے۔ اولاد ماں باپ کے پیچھے چھپ جاتی ہے، شوہر بیوی کے پیچھے چھپ جاتا ہے، بیوی شوہر کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ یہ اس غفر کا معنی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو چھپانا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر کچھ کمیاں بہرحال ایسی ہوتی ہیں، خامیاں بہرحال ایسی ہوتی ہیں جسے کوئی انسان دکھانا نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کمیوں کے آگے آ جایا کرو، تاکہ تمہارے آگے آنے سے ان کی کمیاں غلطیاں جو ہیں وہ چھپ جائیں۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، اور مبالغے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو ہمارے خاندانی معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں، اولادوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ معافی کو پسند کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ جب میں معاف کر دیتا ہوں تو پھر ہمیں تو بدرجہ اولا جو ہے جو ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں بعض اوقات بہت ساری غیر شرعی حرکتیں اپنی اولادوں کی نظر آتی ہیں، بیویوں کو شوہروں کی، شوہروں کو بیویوں کی نظر آتی ہیں، ہم نے اس سے آرٹ کرنی ہے، ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے ان سے لا تعلق ہو جانا یا ان سے نفرت کرنی ہے، ان سے بیزاری کرنی ہے، معاف کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کو ہدایت ضرور دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ بن جاتی ہیں۔ وَلَوْ عِندَهُ أَجْرٌ عظیم، اور جو اجر عظیم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں اس آیت کے ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی چیز کی آزمائش کے لیے یا امتحان کے لیے مختلف قسم کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں، ان میں ایک امتحانہ بھی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی آزمائش جو سختی کے بجائے نرمی کے ساتھ کی جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلا یبلو، ابتلا کا لفظ بھی جو آتا ہے اور اس کے اندر تھوڑی سختی ہوتی ہے۔ اور فتنہ جو ہوتا ہے یہ سونے کو کھرا کر دینے کے بارے میں آتا ہے، کسی چیز کو نکھارنے خوبصورت بنانے کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اب جب یہ الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ امتحان میں تو آسانی ہوتی ہے، جو بلا ہوتی ہے، ابتلا ہوتی ہے، یہ عموماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ جیسے کہ حاجر علیہ السلام کو جو ہے ابتلا میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو ابتلا میں ڈالا گیا، مگر ہر ابتلا کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑا مقام چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام تھا، حاجر علیہ السلام کا مقام تھا۔ لیکن فتن جو ہے یہ بھی قرآن پاک میں پازیٹیو معنوں میں ہی آیا ہے کہ ایمان والوں کو جو ہے وہ آزمایا گیا ہے۔
مشکل حالات سے، اور یہ مشکل حالات ان کے لیے کیوں آئے ہیں کہ جیسا سونے کو جب تک آپ آگ میں نہیں ڈالتے تو اس کا میل کچیل نہیں اترتا، اس وقت تک جب تک ایمان والے کو مشکل حالات میں نہیں ڈالا جائے گا تو اس کے اندر کا خوبصورت انسان باہر نہیں آتا ہے۔ تو فتن تو گویا کہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ایک قول مفسرین کرام کا یہ بھی آتا ہے کہ عموماً فتنے کا معاملہ وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کا دلی لگاؤ ہوتا ہے، جہاں انسان کی محبت ہوتی ہے، اور جہاں پہ یہ فتنے کا لفظ اسی معنوں میں آیا ہے کہ انسان یا تو اپنی مال سے بہت محبت کرتا ہے یا پھر اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا ہے، اور ان دونوں میں سے بھی پہلے اولاد آیا پھر مال آیا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی اولاد نہ ہو مگر مال کے ساتھ تو ہر انسان کا واسطہ پڑتا ہے، اس لیے مال کو پہلے لایا گیا، اولاد کو بعد میں لایا گیا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان محبت بھی بہت کرتا ہے، دلی لگاؤ بھی بہت کرتا ہے، اور یہی دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے بعض اوقات آزمائش اور امتحان کا باعث بن جاتی ہیں۔ لہٰذا آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں تو آزمائش کی بات ہو رہی ہے، فتنے کی بات ہو رہی ہے، مگر آخری حصہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو گویا اس آیت مبارکہ کا ایک یہ پہلو بھی بنتا ہے کہ انسان کا مال اور انسان کی اولاد یہ دو ایسے ذریعے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا اجر لینے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ انسان اپنے مال سے بہت ساری نیکیاں ایسی کر سکتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ سے وہ بہت سارا اجر سمیٹ سکتا ہے، اور اگر انسان اپنی اولاد کے اوپر محنت کرے تو یہی اولاد جو ہے انسان کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتی ہے اور بہت بڑے اجر کا باعث بن جاتی ہے۔ لہٰذا مایوسی نہیں ہے مال اور اولاد سے، صرف یہ کہا گیا کہ ان کی محبتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اوپر غالب نہیں آنی چاہیے، اور مال اور اولاد کے ساتھ جو ہمارا دلی لگاؤ ہوتا ہے یہ دلی لگاؤ اور محبت کبھی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث نہیں بننا چاہیے۔